خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ سوزین کولنز کی جو نئی ہنگر گیمز کتاب آ رہی ہے، سن رائز آن دی ریپنگ، اس کے کچھ ابتدائی اقتباسات شائع ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہم ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ کہانی، جیسا کہ آپ نے کہا، کیٹنس سے 50 سال پہلے کی ہے، اور اس بار فوکس ہے ایک نوجوان ہیمچ ایبرنیتھی پر۔ جی ہاں، وہی ہیمٹ جو بعد میں کیٹنس کا مینٹور بنتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس جو یہ شائع ہونے والے پیش نظارہ حصے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ان کے ذریعے ڈسٹرکٹ 12 کو سمجھیں، وہ بھی کیٹنس کے زمانے سے 50 سال پہلے کیسا تھا، اور وہ بھی ایک 16 سالہ ہیمچ کی نظر سے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دن اس کی 16ویں سالگرہ کا دن ہے، اور اسی دن 50ویں ہنگر گیمز یعنی سیکنڈ کوارٹر کوئل کا ریپنگ ڈے بھی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی شدید کمبینیشن ہے نا؟ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ان اقتباسات میں کیا ہے۔ ایک ہی دن سالگرہ اور ریپنگ ڈے، وہ بھی کوارٹر کوئل والا، مطلب کسی بھی نوجوان کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل دن ہوگا ذہنی طور پر۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام ریپنگ ڈے نہیں ہے، یہ سیکنڈ کوارٹر کوئل ہے۔ اس کا مطلب ہے دگنے خراج، یعنی ڈسٹرکٹ 12 سے 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کو کیپٹل بھیجا جائے گا۔ اوہ، 4 بچے! یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ جی، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں کچھ اقتباسات دیے گئے ہیں، ڈیوڈ ہیوم کا، ولیم بلیک کا اور جارج آرویل کا۔ اچھا، وہ کس بارے میں ہے؟ دیکھیں، ہیوم بات کرتا ہے حکومت اور عوام کی رائے کے تعلق پر۔ بلیک کہتا ہے کہ وہ سچ جو بری نیت سے بولا جائے وہ ہر جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے، اور آرویل ظاہر ہے پروپیگنڈے پر۔ تو یہ اقتباسات ایک طرح سے تھیم سیٹ کرتے ہیں کہانی کے لیے، کنٹرول کا، تاثرات کا، سچائی کو توڑنے مروڑنے کا۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ ہیمچ کی صبح سے؟ ہاں، وہ اپنی 16ویں سالگرہ جو ریپنگ ڈے بھی ہے اس صبح جاگتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس منحوس دن کا ایک ہی فائدہ ہے کہ دیر تک سویا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس کا چھوٹا بھائی ہے سڈ، وہ اسے جگا دیتا ہے، کیونکہ ہیمچ نے خود ہی کہا تھا کہ صبح جلدی جنگل جانا ہے۔ اصل میں تو وہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے اپنا کام ختم کرے اور پھر اپنی محبوبہ لینور ڈوو سے ملنے جائے۔ آہا، تو ایک رومانوی اینگل بھی ہے۔ جی۔ اور پھر اس کی ماں کا ذکر آتا ہے، وہ بیوہ ہیں، کپڑے دھو کر گزارا کرتی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتی۔ مطلب راکھ سے صابن بنا رہی ہیں، انڈے کے چھلکوں سے کھاد بنا رہی ہیں۔ بالکل، یہ اس ماحول کی عکاسی ہے نا، کہ وسائل کتنے کم تھے اور ہر چیز کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ جی جی، یہاں تک کہ ہیمچ نے جو نکر پہنی ہوئی ہے وہ بھی سرکاری آٹے کی بوری سے سلی ہوئی ہے۔ ذرائع میں تو لکھا ہے کہ اس پہ شاید پینمز کا نشان بھی چھپا ہو جو سینسر کیا ہوا ہے۔ اوہ واہ، یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات یہ صرف غربت نہیں دکھاتی، یہ اس پورے سسٹم کو، اس جبر کو دکھاتی ہے جس میں وہ لوگ جی رہے تھے۔ ماں کی یہ جو عملیت پسندی ہے، یہ صرف مجبوری نہیں، یہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں، خود مختاری قائم رکھنے کی کوشش بھی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ نکر والی بات تو بہت ہی علامتی ہے، ریاست کی چیز کو اپنی ضرورت بنا لینا۔ بالکل۔ اچھا، اور ڈسٹرکٹ 12 کے ماحول کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ وہی تصویر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، خستہ حال، سرمئی گھر، صبح کی دھند۔ لیکن اس بار ایک اضافہ ہے۔ کوارٹر کوئل کی وجہ سے بچوں کے ڈراؤنے خواب دیکھنے اور چیخنے کی آوازیں زیادہ سنائی دے رہی ہیں۔ او خدایا۔ اور ہیمچ خود بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ گھبرائے نہیں، کیپٹل کو یہ نہ لگے کہ وہ ڈر رہا ہے۔ راستے میں وہ کانکنوں کے قبرستان سے گزرتا ہے، اپنے والد کی قبر بھی دیکھتا ہے، ایبرنیتھی فیملی پلاٹ میں۔ باپ کی موت بھی تو کان میں ہی ہوئی تھی نا؟ جی ہاں۔ تو وہ سارا پس منظر ذہن میں رہتا ہے۔ پھر وہ پہنچتا ہے اپنے کام پر، جو کہ ڈسٹرکٹ 12 کی حدود سے باہر ہے، جنگل میں۔ اسے باڑ کے نیچے سے رینگ کر جانا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی غیر قانونی علاقہ۔ جی، اور وہاں وہ ایک بوڑھی عورت ہے، ہیٹی مینی، اس کے ساتھ مل کر غیر قانونی شراب بناتا ہے، وائٹ لکر جسے کہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ بالکل، کام بھی محنت والا ہے، اناج کی بوریاں اٹھانا، لکڑیاں کاٹنا، بوتلیں بھرنا۔ ہیٹی تو مذاق میں اسے اپنا خچر کہتی ہے۔ لیکن یہ خچر والا کام، اس کی سزا تو موت بھی ہو سکتی ہے۔
کان کنی بھی خطرناک تھی، لیکن یہ شاید اسے یہ پھر بھی کان کی تاریکی سے بہتر لگتا ہو۔ اور یہ باڑ پار کرنا، یہ بھی تو ایک طرح سے بغاوت ہی ہے نا، کیپٹل کے قانون کو توڑنا۔ یقیناً یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور وہ لوگ دو طرح کی شراب بناتے ہیں، ایک سستی والی کان کنو کے لیے اور ایک بہتر کوالٹی کی پیس کیپرز اور جو قصبے کے تھوڑے بہتر لوگ ہیں ان کے لیے۔ اچھا، تو وہاں بھی کلاس سسٹم چل رہا ہے ایک طرح کا، غربت کے اندر بھی درجے ہیں۔ جی، اور آج ہیٹی کچھ زیادہ ہی محتاط ہے، کہتی ہے دھواں کم سے کم ہو، کہیں کیپٹل والے جہاز گشت پر نہ ہو۔ ہاں، وہ خوف تو ہمیشہ ہی رہتا ہوگا، چاہے مقامی اہلکار ملے ہوئی ہی کیوں نہ ہو، کیپٹل کا ڈر تو اپنی جگہ ہے۔ یہ جو ہوپ جیسی بلیک مارکیٹ ہے، یہ اصل میں ان کی بقا کے لیے ضروری تھی، ہے نا، ایک متوازن نظام۔ بالکل۔ اچھا، جب کام ختم ہوتا ہے تو ہیٹی اسے سالگرہ کا تحفہ دیتی ہے۔ او، کیا؟ 1 پائنٹ شراب، اور کہتی ہے اگر بنانے کے لائق ہے تو پینے کے لائق بھی ہے، اور ساتھ میں مکئی کے دانے لینور کی بطخوں کے لیے۔ بڑا عملی سا تحفہ ہے۔ اچھا، سوچتا ہے اس شراب کا کیا کرے؟ بیچ دے یا کسی چیز سے بدل لے؟ یا پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید لینور کے چچا ہیں کلرک کارمائن، ان کو دے دے تاکہ ان کی نظر میں تھوڑی عزت بن جائے۔ اچھا، یہ کلرک کارمائن کون ہے؟ یہ لینور کے سرپرست ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیمج کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ شاید ایبرنیتھی خاندان کی پرانی شہرت کی وجہ سے باغی سمجھے جاتے تھے، یا پھر وہ افواہیں جو ہیمج کے والد کی موت کے بارے میں تھیں۔ کیا افواہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کان میں تخریب کاری کی تھی، اور کچھ کا خیال ہے کہ کیپٹل نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جان بوجھ کر مروایا تھا۔ یہ تو سنگین الزامات ہیں۔ جی، اور کارمائن نے تو ایک بار لینور کو وارننگ بھی دی تھی کہ ہیمج جو ہے نا، وہ جلد مرنے والوں میں سے ہے۔ باپ رے، یہ کارمائن کا کردار تو بڑا کیا کہتے ہیں، منفی لگ رہا ہے، لیکن یہ ڈسٹرکٹ 12 کی اندرونی سیاست اور خوف کی فضا کو بھی دکھاتا ہے۔ ایبرنیتھی نام کے ساتھ جو یہ بغاوت کا ٹھپا لگا ہے، یہ ہیمج کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ بالکل۔ اور کارمائن کی وارننگ، خاص طور پہ کوارٹر کیل کے ہوتے ہوئے، یہ تو بہت ہی اومنس لگتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ سارا تناؤ چل رہا ہے، بقا کے لیے غیر قانونی کام کرنا، اور دوسری طرف سماجی طور پر قبولیت حاصل کرنے کی کوشش۔ اور ان سب کے بیچ ہیمج کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ماں کا دیا کام، یعنی گھر کا حوض بھرنا چھوڑ کر فوراً لینور سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں، نوجوان دل۔ وہ جنگل سے نکل کر میڈو کی طرف بھاگتا ہے۔ لینور اس جگہ کو ملزموں کا دوست کہتی ہے، پیس کیپر سے چھپنے کی جگہ۔ اچھا نام ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ لینور اپنی پسندیدہ چٹان پر بیٹھی ہے اور ایک پرانا پیانو اکارڈین بجا رہی ہے۔ وہ اسے ٹیون باکس کہتی ہے۔ موسیقی۔ اور وہ اپنی پالتو بطخوں کے لیے گیت گا رہی ہے۔ گیت ایک بطخ چور کے بارے میں ہے جسے سزا ملتی ہے، لیکن گیت میں یہ بھی ہے کہ اصل بڑا ولن جو عوام کی زمین چھین لیتا ہے، وہ صاف بچ جاتا ہے۔ یہ تو ساماجک تبصرہ ہے گیت میں۔ جی، حالانکہ وہ لوگوں کے سامنے گانے سے بہت شرماتی ہے۔ یہ دلچسپ تضاد ہے، عوامی طور پر شرمیلی، لیکن اس کے گیت میں اتنی گہرائی اور تنقید۔ اور اس کے نام کی بھی کہانی ہے۔ لینور کسی پرانی نظم کا کردار ہے، اور ڈوو ایک رنگ ہے، گرم سرمئی۔ واہ! ان کی پہلی ملاقات بھی بتائی گئی ہے، جب ہیمج 10 سال کا تھا، پہلی بار سیب چرانے جنگل آیا تھا، باڑ پار کر کے۔ اچھا۔ اس کا دوست تھا برڈاک۔ اس نے کوئی گانا گایا تو موکنگ جیز نے نقل اتاری، تبھی درخت پر بیٹھی لینور نے ان پر سیب پھینکنے شروع کر دیے۔ بعد میں پتا چلا وہ برڈاک کی کزن ہے۔ موکنگ جے کا ذکر یہ فوراً اصل سیریز سے جوڑتا ہے، اور لینور کا کردار یہ کووی خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہے نا؟ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق کووی خاندان سے ہے۔ اسے پالا ہے اس کے چچا کلرک کارمائن اور ایک اور رشتہ دار ٹام ایمبر نے۔ اس کی ماں پیدائش کے وقت مر گئی تھی اور باپ لاپتہ ہے۔ کووی خاندان۔ لوسی گرے بیئرڈ بھی کووی تھی، تو موسیقی اور شاید بغاوت کا ایلیمنٹ وراثت میں ملا ہے اسے۔ ظاہر تو خاموش سی لڑکی ہے، لیکن اصل میں اسے خطرناک الفاظ میں بہت دلچسپی ہے۔ خطرناک الفاظ؟ جی، اور ماضی میں وہ 2 بار گرفتار بھی ہو چکی ہے اسی وجہ سے۔ واہ، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ خطرناک الفاظ۔ ایک ایسی جگہ جہاں کیپٹل ہر چیز کنٹرول کرتا ہے، وہاں سچ بولنا، سوال کرنا، تاریخ یاد دلانا، یہ سب خطرناک ہی ہوگا۔
بالکل، تو اس کی گرفتاریاں بتاتی ہیں کہ وہ صرف سوچتی نہیں، کچھ کرتی بھی رہی ہے۔ شاید یہی چیز اسے ہیمج کی طرف کھینچتی ہے۔ دونوں میں وہ بغاوت کی چنگاری ہے۔ ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ گیت، نظمیں یا لوگوں کی آپس کی باتیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو دیکھیں، اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ اقتباسات ہمیں ایک ایسے حامد سے مل رہے ہیں جو 16 سال کا ہے، اس کی زندگی میں محبت بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں اور ریپنگ ڈے کا خوف بھی۔ ہم 50 سال پہلے کا ڈسٹرکٹ 12 دیکھتے ہیں، غربت، ظلم، لیکن ساتھ ساتھ لوگ جی رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کر رہے ہیں۔ بالکل، اور وہ جو شروع کے اقتباسات تھے، ہیوم، بلیک، آرویل کے، وہ صرف فلسفہ نہیں لگتے، وہ ان کرداروں کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ یہ اقتباسات ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کیپٹل کی حکومت کے نیچے بھی بے چینی اور لچک یعنی ریزیلینس موجود تھی، کیٹنس سے بہت پہلے بھی۔ صحیح۔ ہیمچ اور لینور کی جو ذاتی جدوجہد ہے، محبت، خاندان کی عزت، روزی روٹی، یہ سب اس بڑے سیاسی ظلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ جو ڈیوڈ ہیوم نے کہا تھا کہ حکومتیں عوام کی رائے پر منحصر ہوتی ہیں، یہاں وہ بات سوال بن جاتی ہے۔ کیا کیپٹل کا کنٹرول مکمل تھا؟ یا عوام کی خاموشی میں بھی کوئی طاقت تھی؟ ہاں، شاید یہ کردار اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے، غیر قانونی شراب بنانا، خطرناک الفاظ میں دلچسپی لینا، اسی کنٹرول کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی سوال یا سوچنے کی بات، یہ جو لینور کی خطرناک الفاظ میں دلچسپی اور گرفتاریوں کا ذکر ہے، جی، اور شروع کے وہ اقتباسات پروپیگنڈا اور سچائی کے بارے میں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ 12 جیسے ماحول میں کس قسم کے الفاظ کو واقعی خطرناک سمجھا جاتا ہوگا؟ کیا وہ کوئی خاص گیت تھے، یا تاریخ کی باتیں، یا صرف کیپٹل پر تنقید؟ اور ان خطرناک الفاظ کا ہیمچ جیسے کردار پر گیمز میں جانے سے پہلے کیا اثر پڑا ہوگا؟ اس کی شخصیت بنانے میں ان کا کیا کردار رہا ہوگا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔